أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمدللہ. آج آپ پڑھیں گے؟ کل قاری صاحب نے پڑھا تھا، تھوڑا بدل گیا. دیکھیے، مقصود ہے کہ ہر آدمی پڑھے، گرچہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہو. یہاں کوشش کی جائے گی کہ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہر چیز ہوگی بإذن اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم رحمۃ اللہ انہ یجب علینا. جہاں تک پہنچے تھے اس کے آگے، رات میں جہاں تک پہنچے تھے. دیکھیں، ایک دوسرے کو القاء نہ کریں، اس لیے کہ یہاں ایک چھوٹا سا یہ امتحان ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا امتحان لیتا ہے کہ کہاں تک پہنچے تھے اس کے آگے. بتا سکتا تھا میں کہ فلاں جگہ سے پڑھیے، نہیں. ہاں، شرح کہاں تک پہنچی تھی اس کے آگے. جی، تھوڑا یادداشت بھی رہے نا. جی. یہ ہو گیا تھا. دلیل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو ما انزل الله رحمہ اللہ تعالی. نہیں لکھا آپ نے؟ لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتكم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. ما شاء الله. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بس. اور پھر یاد دہانی کے طور پر کہ یہ سب چیزیں صرف زبانی نہیں پڑھنی ہیں، دیکھ کر کے ہی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ زبانی بھی انہیں یاد کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ زبانی مقرر ہے. زبان یعنی بغیر دیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی والدلیل قوله تعالی. 4 باتیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، ان 4 باتوں کے لیے دلیل، کیونکہ پہلے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ علم نام ہے مسائل کا دلائل کی روشنی میں سیکھنے کا. تو مسائل 4 آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ان 4 مسائل کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جو مؤلف نے ذکر فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے وقت کی، قسم ہے وقت کی، عصر کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کیے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کیے. یہ دلیل کس چیز کی ہے؟
چاروں مسائل کے لیے دلیل ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کہ یہ دلیل کیسے ہوئی چاروں مسائل کے؟ جی شیخ۔ پہلے انہوں نے ایمان کو علم سے جوڑا ہے، پہلا جو رکن کیا ہے ہمیں صرف چاروں کو جوڑ دینا ہے بس، کہ چاروں باتیں اس آیت میں فلاں 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 جگہ ہیں۔ ابھی ان سے سوال ہے۔ تو یہ علم سے جوڑا ہے ایمان کو، پہلا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد علم عمل صالح، یہاں پہ اسی طرح کام کرنا ہے۔ جو دوسرا بات ہے کہ آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہے جو آپ نے سیکھا ہے اس پر، تو وہ ہے عمل صالح۔ اور وتواصوا بالحق کا یہ تیسرا بات ہے جو لوگوں کو بلانا ہے دعوت کی طرف۔ اور وتواصوا بالصبر ہے جو مالک نے پہلے چوتھے اس میں کہا کہ جو اس دعوتی کام میں مشکلات آئیں گی ان کو صبر کرنا۔ جی شیخ، آپ یہ بتائیں کہ علم والی بات کیسے اس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے؟ تو کیا ایمان ہی کا نام علم ہے؟ کیسے ہم یہ ثابت کریں کہ اس میں علم والی بات کہی گئی ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پابند کیا ہے کہ پہلے جانکاری حاصل کریں کلمہ ایمان سے؟ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ ایمان اگر جب تک نہیں جانیں گے، علم نہیں رہے گا ایمان کا، تو کس اللہ کو جب علم سے ہی انسان پہچان جائے تو ایمان اسی میں آ جائے گا۔ جی، اس کے علاوہ بھی اور کوئی بات ہے کسی کے پاس؟ مولوی جو آگے کہہ رہے ہیں ہم بخاری کا یہ قول ہے، اس کو بیان کرتا ہے داغ العلم قبل القول العمل، تو علم قول اور عمل سے پہلے۔ جی، تو جو ہے عمل سے پہلے جو علم کی ضرورت ہے، اس طرح ایمان کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بدر ایمان کے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جاننا ہے پہلے سے اس چیز کا اقرار۔ کس کی بات کلیئر ہے دونوں میں سے؟ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس لیے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ جان لو کہ اللہ کی طرف کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں معرفت علم سے ہی پیدا ہوگی۔ جی، تو ایمان یہ سیکھنے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ساری کوششیں اچھی ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ البتہ کلمہ ایمان کے اندر علم نام کی چیز نہیں ہے۔ کلمہ ایمان سے علم کی بات معلوم؟ ایمان جو ہے وہ علم جو ہے اسی پر ایمان آتا ہے، پہلے علم اور اس کے بعد ایمان لایا جائے گا۔ تو ایمان سورہ شورا کی آیت پڑھیے، ایمان سورہ شورا۔ کتنے حافظ ہیں قاری صاحب کے علاوہ؟ اکیلے ہیں؟ نہیں، آخر والی آیت، یہ آخر سے پہلے والی آیت۔ ما کنت تدری ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ تدری کے معنی تم نہیں جانتے ہو، ما کنت تدری تم نہیں جانتے تھے، تو جاننا ہوگا نا۔ آگے کہا جا رہا ہے کتاب اور ایمان، نہ کتاب جانتے تھے یعنی قرآن، اور نہ ہی ایمان جانتے تھے، تو دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ؟ علم اور ایمان الگ، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن کے آنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے
आपको न तो कुरान के बारे में कोई जानकारी थी, न ही ईमान के बारे में कोई जानकारी थी। तो कलमे ईमान से इल्म वाली बात साबित नहीं होती। कलमे ईमान से, कलमे लफ्ज़ ईमान से ये साबित नहीं होता कि सबसे पहले हमें इल्म सीखना है। कलमे ईमान से यानी इस लफ्ज़ से ये चीज़ वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर खुल करके सामने नहीं आती कि हर शख्स को चाहिए कि ईमान लाए यानी इल्म सीखे। ऐसा नहीं। अलबत्ता इल्म सीखने वाली बात ईमान से पहले है। इल्म सीखने वाली बात ईमान से पहले है। यानी ईमान उस वक्त तक मुअतबर नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब तक कि ईमान को हम सीख न लें, जान न लें कि ईमान क्या है। चाहे अल्लाह पर ईमान हो, नबी पर ईमान हो, रसूल और किताब पर ईमान हो, सारी चीज़ों पर ईमान हो, तो इन सारी चीज़ों पर ईमान का मफ़हूम जब तक हम सीख न लें उस वक्त तक ईमान का वर्ड अगर हम इकरार कर भी लें तो उसका एतबार नहीं होगा। तो सबसे आला तरीन चीज़ शरीयत की निगाह में जो ईमान है वो भी मुतबर नहीं है जब तक कि इल्म न हासिल कर ली जाए। जब तक कि इल्म, जब तक कि उसे जान न लिया जाए, जब तक कि उसे सीख न लिया जाए, उसके बारे में जानकारी हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ना मिल जाए, उसका एतबार शरीयत में नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में शरीयत की निगाह में वो काम कितना ही आला क्यों ना हो उसको ज़लाल कहा गया है। ज़लाल के माने गुमराही। शरीयत की निगाह में वो अमल ज़लाल है, गुमराही है। अगर आला तरीन चीज़ शरीयत में जिसको हम ईमान कहें तो वो दलाल होगा, उसका एतबार। और कल मैंने ज़िक्र किया था कि ये कोताही किसके अंदर पाई जाती है? नसारा के अंदर, कि वो सीखने की कोशिशें नहीं करते। मुसलमानों को ये कमी पहले दूर करनी है कि सीखें और सीखने के बाद उसके जो तकाज़े हैं उसको अमल में लाएं, तो दोनों की सिफत से बच जाएंगे, नसारा की सिफत से भी और यहूदियों की भी सिफत से। तो इस आयत करीमा में दलील है इन चारों चीज़ों की, लेकिन पहली चीज़ की जो दलील है वो डायरेक्ट नहीं है और दीगर चीज़ों को मिलाने के बाद इनडायरेक्ट, यानी ईमान हो, अमल साले हो और उसके आगे जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त तक मुतबर नहीं है शरीयत में जब तक कि उन्हें सीख न लिया जाए, उनकी जानकारी हासिल ना हो जाए। जैसा कि आगे आयत मुअल्लिफ ख़ुद ज़िक्र करते हैं, आपने उसको पढ़ा भी। एक बात तो ये हुई, बाकी बातें इल्म के अलावा वाली बातें तो आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर ज़िक्र है। अमल का भी ज़िक्र है, दावत का भी ज़िक्र है और सब्र का भी ज़िक्र है। लेकिन जो हमें ठहरना है अल असर पर, अल असर ये पहला वर्ड है इस आयत करीमा में जिसके माने क्या है? ज़माना। असर के माने ज़माना। चीज़ें दुनियाए वजूद में दो हैं, या तो ज़मान है या मकान है, या तो ज़मान है या मकान है। मकान या ज़मान है या मकान है। ज़मान के माने वक्त, मकान माने जगह। या ज़मान है या मकान है। किसी भी चीज़ की अहमियत और फजीलत ज़मान के एतबार से भी चेंज होती है और मकान के एतबार से भी चेंज होती है। ज़मान की मिसाल, फजील, अभी सवाल उधर नहीं था, यानी थोड़ा सा
درس کو منظم کرنے کے لیے اس بات کا خیال ہم کریں کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے نا. میرا سوال تھا کہ زمان کے اعتبار سے کسی بھی چیز کی حیثیت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی مثال. زمان جس طرح آج کے مطلب مہنگائی بڑھی ہوئی ہے اور اناج کا مول حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ زمانہ حساب سے ایک وقت تھا جب ہر چیزیں سستی مل جاتی تھی، ماشاء اللہ. سے معاہدہ کرتے تھے. آج وہ مشکل ہو گیا ہے. تو کیا فضیلت ہوئی اس زمانے کی یا اس زمانے کی؟ فضیلت یہ یہ ایک فضیلت ہے. کچھ وضاحت کریں گے؟ زمانے سے مطلب جیسے رمضان ہے، جی باقی شہر پہ اس کو فضیلت حاصل ہے، ویسے مکان بھی ہے جیسے. نہیں، ابھی مکان کا سوال نہیں ہے. ویسے زمانے کا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا محدد رکھیں. زمانے کی مثال ابھی میں نے پوچھی ہے. جی مثال صحیح دیا آپ نے، مثال صحیح دیا، لیکن اس کو سمجھائیں کہ میں سمجھ سکوں. جیسے کہ اگر کوئی عمل اس زمانے میں کیا جائے جی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور اگر کوئی برائی کی جائے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے. اگر رمضان کے علاوہ میں وہی کیا جائے تو حیثیت اس کی کم رہے گی، اور رمضان میں کیا جائے تو اس کی حیثیت، یہ اس کو وقت کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں. رمضان میں بھی اگر لیلۃ القدر میں، یہ بھی تو زمان کا ایک حصہ ہے، لیلۃ القدر میں وہ کام کریں تو اس کی حیثیت اور بڑھ جائے گی، اور غیر لیلۃ القدر میں کریں گے تو اس کی حیثیت اتنی نہیں ہو سکتی. یہ زمان کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مثال رمضان کے علاوہ؟ ہو گیا نا، رمضان ہی کا ہو گیا. ہو کیا خیر القرون؟ کیا میں سمجھا نہیں. صحابہ تابعین اور تابعین کا جو زمانہ تھا اس وقت میں جو علم اور جس طریقے سے دین کا، اس کی فضیلت کیا ہم لوگوں کو کچھ مل سکتی ہے؟ کچھ ایسی چیز بتائیے. ہیں ممتاز. یہ دوسری مثال ہے. یہ دوسری مثال ہے کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے، دنوں میں، رات میں نہیں، دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی حیثیت ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ میں جو رہے گی اس سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہوگی. جی شوال کے 6 روزے دوسری شوال میں رکھنے کی فضیلت ہے، باقی جو ہے شوال کے علاوہ جو آپ روزے رکھیں گے نفل روزے، ممتاز. تو وہ حیثیت کی نہیں رہے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس طریقے سے الحمدللہ سوال ہے. پوچھنا ہے جیسے انہوں نے خیر القرون کا بتایا تو وہ اس میں فٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا وہ بہترین زمانہ تھا، تو اس میں جو ایمان والے تھے تو زمانے کے اعتبار سے بھی تو فضیلت حاصل کر رہے تھے نا ہمارے اوپر جو فوقیت تھی. تو جو صحابہ تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب سے اور جب تک وہ رہے مسلسل وہ سلسلہ جاری رہا، یا کوئی ایک وقت تھا دوسرے وقت میں نہیں تھا. تو تابعین کو فضیلت نہیں رہی. ہاں، تابعین کو فضیلت نہیں رہی. تو اس کا یہ معنی ہوا کہ ایک عہد کی فضیلت دوسرے عہد پر، ایک دور کی فضیلت دوسرے دور پر، تو یہ فضیلتیں ان کے ساتھ خاص ہیں. کوئی ایسی مثال کہ جو ہر دور کے لوگوں کے لیے فٹ آ سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ جو مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج کے دور کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثالیں ہر ایک کے زمانے کے اعتبار سے پورے طور پر فٹ آ سکتی ہیں. یہ تو چند مثالیں ہوئیں زمانے کی. کچھ کہیں گے؟ آپ کو ہر زمانے میں یوم الجمعہ نہیں، اب مثالوں کا سلسلہ بند کر دیا میں نے. اب اسی پر آپ لوگ باقی جو چیزیں نہیں ذکر، اس لیے ساری چیزیں ذکر نہیں کی جا سکتی. میں نے چند مثالیں اس لیے لیا تاکہ ذہن میں بات بیٹھ سکے. دوسری مثال جو چاہیے مکان کی فضیلت، یعنی
ایک جگہ میں اس کی جو حیثیت ہے دوسرے جگہ کے بنسبت زیادہ ہے. جی مسجد حرم میں نماز پڑھنا ماشاء اللہ یہ اس جگہ کی فضیلت ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے دیگر جگہوں پر فائق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. ایک اور مثال ممتاز. عام مساجد کی فضیلت، عام مساجد کی باقی جگہوں پر ممتاز. مسجد میں انسان اگر نیکی کرتا ہے وہ گھر پہ اگر کرتا ہے فضیلت ہوتی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور وضاحت کریں گے؟ انہوں نے تو واضح کر دیا ماشاء اللہ. لیکن گھر پہ پڑھنا تو جماعت کی فضیلت ہے یا مسجد کی فضیلت ہے؟ جماعت اگر دوسرے مسجد میں ہونے والی جماعت نہیں، جیسے اگر جماعت کسی اور جگہ میں ہم کریں، جیسے صحرا میں کر لیے میدان میں، وہاں مسجد نہیں ہے، تو کیا وہ 27 گنا 25 گنا حاصل ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی؟ ہے حاصل ہے. وہ جماعت کی فضیلت ہے. لیکن ہے مسجد کی فضیلت. مسجد کی فضیلت دیگر اور جگہوں پر. اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاع الی اللہ مساجدها. زمینوں میں سب سے پیاری زمین یہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں. تو اور جگہوں پر اس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واضح ہوئی. یعنی وہاں پر جو عمل انسان انجام دے گا خیر کے، وہ اور جگہوں کے بنسبت زیادہ فضیلت والی ہوگی. وہ سب سے بہتر جگہ ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں. بالکل صحیح مثال ہے. تو یہ العصر کے حوالے سے میں کہنا چاہتا تھا زمانے کی قسم. تو اب زمانے کی قسم ہم کو سمجھنا ہے کہ زمانہ کیا. تو زمان اور مکان جب دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ زمان سے مراد وقت. زمان سے مراد وقت ہے. دن ہو، رات ہو، مہینہ ہو، سال ہو، یہ سب اوقات، یہ سب اوقات کے مختلف حصے ہیں. تو عصر کہہ کر کے یہی سب مراد ہے. رات اور دن کا آنا اور جانا یہ سب اوقات کے مختلف حصے ہیں. الانسان سے کون مراد ہے؟ الانسان سے کون لوگ مراد ہیں؟ سارے لوگ، مسلمان ہوں یا غیر مسلم. اور ایمان کا لفظ اس میں آیا ہوا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ جب ایمان کا کلمہ آئے شریعت میں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ لغت میں تو تصدیق کے معنی میں ہے کہ پختگی کے ساتھ کسی چیز کی تصدیق کرنا. یہ عربی زبان کے اعتبار سے. شریعت کی زبان میں ایمان کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، عمل بالجوارح. کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ کل 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں اگر اکٹھی ہیں تو ایمان ہے، ورنہ وہ ایمان نہیں ہوگا. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور جسم کے جو اعضاء اور جوارح ہیں اس کے ذریعے سے عمل. یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کسی بھی چیز کے اندر تو ایمان ہے. دل سے اس کو کیا کرے آدمی؟ مان لے کہ جو کہا گیا ہے سچ ہے، اور زبان سے اس کو تسلیم کر لے، تردد نہ کرے، آگے پیچھے نہ ہو. کہ دل میں مان لیا ہے مگر زبان پر لانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ایمان کے خلاف ہے. ایسے ہی جب زبان اور دل دونوں نے ساتھ دے دیا آپ کا، تو اب اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. مزید تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ اس کا وہ نہیں ہے. آگے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کیے. صالحات جمع ہے
सालिहतुन की, सालिहतुन जिसके माने नेक। कोई भी अमल सालिह कब होगा? नेक, अच्छा, बेहतर अमल कब उसे अच्छा और बेहतर कहेंगे? आप जी। उस काम के अंदर इखलास हो। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर उसे अंजाम दिया गया हो तो सालेह, वरना सालेह नहीं है। आगे फरमाया व तवासो बिल हक़। तवासा ये वसीयत से है, तवासा वसीयत से है, यानी हक़ की वसीयत एक दूसरे को करें, यानी ये उनको करे और वो इनको करे। हक़ जिसके पास है वो सामने वाले को ख़बर करना, सामने वाले को जानकारी देना। हम किसी को बताते हैं हक़ बात, लेकिन वो मान नहीं रहा है, वो कुछ और कर रहा है, क्या करेंगे? फिर से बताएंगे, फिर भी नहीं मानना है तो न डांटें उसको, डांटे नहीं, बाइकाट करना, डांटना, कुछ करना चाहिए, गुस्सा होना, कुछ दिखाना, पावर वगैरह कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके हवाले से नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं भाई। आप कोशिश में लगे हैं, समझा रहे हैं, कुछ नहीं, ध्यान नहीं दे देता भाई। आप अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, लेकिन वो तो ध्यान ही नहीं देता कुछ पर, कुछ भी ध्यान उस पर नहीं दे रहा। क्या करेंगे आप? नहीं गुस्सा करेंगे। अगर वो ईमान वाला है और फिर अगर वो ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं ना। अगर वो दूर है ईमान से, तो उसको एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे और गुस्सा नहीं। कोई ज़ाब्ता बताइए। नहीं, उसूल, कोई ऐसी असल की बात कि वो हर एक पर फिट आ सके। हाँ, आपके तक पहुंचा देना है बस। इनका कहना है कि सिर्फ पहुंचाते रहो बस। सबकी हिदायत और किसी का सुधार होना अल्लाह के हाथ में है, वो हम ज़ाती तौर पे नहीं लेंगे कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। हमारा फरीज़ा जो अज़ान करेंगे और बल इसको ठुकाएंगे, हटाएंगे, वैसे हमारे दिल में ऐसा होता है कि नहीं? एक बार समझाए, 2 बार समझाए, कितने लोग हैं कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं। ये इंसान समझने वाला नहीं, इसके पीछे टाइम ज़ाया करने से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग लड़ भी बैठते हैं, कुछ और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर बैठते हैं वगैरह वगैरह। क्या कुछ कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते? खाली से तबलीग कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ नहीं। एक ज़ाब्ता चाहिए असल में, यानी बलाग ही चाहिए, सिर्फ पहुंचाना है बस, कुछ और नहीं करना। देखिए, मामला ऐसे नहीं है जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया है। ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता मैं अपनी नाक़िस मालूमात की हद तक जिक्र कर रहा हूँ, अपनी जानकारी की हद तक। ज़ाब्ता ये है कि सामने वाले को नफ़ा पहुँचाना है, फ़ायदा पहुँचाना है। ये हमारा टारगेट और ये हमारा मकसद है। मकसद क्या है? सामने जो शख्स हमारा मुखातब है उसको नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाना, ये हमारा टारगेट ठहरा। रास्ता, तरीक़ा, ज़रिया, वसीला चेंज हो सकता है। हमें लगे ऐसा करने में सामने वाले का फ़ायदा होगा, करेंगे। हमें लगे ऐसा नहीं, वैसा करने में सामने वाले का फ़ायदा होगा, वैसा करेंगे।
جہاں جیسا لگے وہاں ویسا کرے. ایک ڈاکٹر ہے, پھوڑا پھنسی نکلا کسی مریض کو تو ٹیبلٹ دے دیا, چلا گیا, ماشاءاللہ فائدہ اس کو ہو گیا. ایک اور مریض آیا, اس کو لٹا دیا بستر پہ اور نشتر لے کے آیا جس سے چیڑ پھاڑ کیا جاتا ہے. یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ تو کرنا پڑے گا. تو فلاں مریض کا تو آپ نے علاج بس ٹیبلٹ کے ذریعے سے کر دیا تھا, لیکن یہاں پر ایسا ہی کرنا سامنے والے کے لیے نفع بخش ہے, فائدہ مند ہے, کیونکہ مرض کا نام تو ایک ہے لیکن کیفیت چینج ہے, بدلی ہوئی ہے کیفیت. تو کیفیت کے بدلنے سے علاج بھی بدل جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو صحیح ڈاکٹر ہی, صحیح معالج ہی اصل دوا کی تجویز کرتا ہے, وہ صحیح نسخہ دیتا ہے تاکہ سامنے والے کا فائدہ ہو سکے. اسے برا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, یہ الگ موضوع ہے. اور اگر اس ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ جو دوا ہم اس کو دیں گے کھائے گا نہیں, کیونکہ زبان پر رکھے گا تو تھوک دے گا, نگل نہیں سکے گا, کیا کرتا ہے؟ نہیں, کیپسول میں ڈال دیتا ہے, کیپسول میں ڈال دیتا ہے اس کو, کیونکہ اس کو منہ میں ڈالے گا پانی جائے گا تو اندر چلا جائے گا. تو اگر اس ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ اپنانے سے سامنے والا متنفر ہوگا تو ذرا پیار بھرے کلمات سے اپنی وہ کڑوی کسیلی چیزیں اس تک پہنچانی ہیں, جو اگر ویسے آپ دے دیں تو وہ قبول نہ کرے, لیکن ذرا ایک اچھے ڈھنگ اور ایک اچھے انداز پر پیش کریں تو ممکن ہے اس کے دل میں وہ چیز گھر کر جائے. تو یہ بہت ہی زیادہ سمجھداری کا مقام ہوتا ہے, اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ بہت پیار اور محبت کا مقام ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو کون سی حیثیت اپنے دل میں دیے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنے دل میں اس کو اتارا ہوا ہے اور واقعی ہم نے اپنے بھائی جیسا اس کو سمجھا ہوا ہے تو وہاں صحیح دوا اور صحیح علاج ہم تجویز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ چیز بہت بنیادی ہے. نفع پہنچانا یہ ٹارگٹ ٹھہرا, اور اس نفع کے لیے متعدد قسم کے وسائل اور ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں مریض کی نوعیت کے چینج اور اس کے حالات کے چینج ہونے کے اعتبار سے. اب دیکھیں, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما قط, اپنی ازواج مطہرات میں سے, اپنے خادموں میں سے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. دوسری طرف ایک غلطی ہوتی ہے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ غزوے میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں, حالانکہ لیلۃ العقبہ میں وہ شریک تھے. یعنی وہ ایسے ویسے صحابی نہیں تھے, بہت پختہ قسم کے صحابہ میں سے ان کا نام ہے. اس غلطی کے ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا کہ 3 دن سے اوپر اگر کسی شخص سے گفتگو اور بات چیت کوئی شخص اگر بند کر دے تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال, جائز نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو اور بات چیت بند کرنے کے سلسلے کو 3 دن سے آگے بڑھائے, ایسا جائز نہیں ہے. 50 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, گفتگو اور بات چیت نہیں ہو سکتی, سلام و کلام نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کا علاج تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجویز فرمایا. مقصود ان کو نفع پہنچانا تھا, آپ کا یہ طریقہ تھا. تو اس کے ذریعے سے ان کو دکھ اور تکلیف پہنچی, بہت دکھ تکلیف پہنچی, اور بہت بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر وہ گرفتار ہوئے. لیکن ایک بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف
ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، پیار کا اور ماحول بنایا جائے اور ذرا ڈھنگ سے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچا دی جائیں، صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے، راستے اور بھی ہیں۔ ایک واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، میں اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں تاکہ جلد بازی ہم نہ کریں ان سب چیزوں میں۔ انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں عورتیں اگر جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کرو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، نہ روکو ان کو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کا نام بلال تھا، کہتے ہیں واللہ لنمنعہن، ہم انہیں اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت فتنے اور فساد ان کے اپنے دور کے اعتبار سے، صحابہ کے دور کے بنسبت اس دور میں صورتحال ایک جیسی نہیں ہے، ہم انہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ اس وقت صورتحال بہت اچھی تھی، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، سوچ میں گڑبڑی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ انکار کرنا ان کا مقصود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اچھی سوچ کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فَصَبَّهُ صَبًّا شَدِيدًا، بہت سخت سست موقف اختیار کیا، بہت سخت سست موقف۔ ظاہر سی بات ہے سخت سست موقف اختیار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین مواقع میں سے ہے کہ ایک نیک صالح قسم کا فرزند ہو اور کسی غلطی کی مناسبت سے انسان اس کو خوب ڈانٹ پلا دے۔ یہی کام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ وہ بہتر سمجھ رہے تھے کہ بیٹے کی اصلاح اور اس کو نفع پہنچانے کا راستہ اور طریقہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں غالباً یہ بھی ہے، انہوں نے کہا لا اکلمک ابدا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مختلف طریقے ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، سامنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا دین حنیف کے ساتھ جوڑنے اور اس کے ساتھ ہمارا موقف کیا ہو، وہ موقف ان کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا دینے کے لیے انہوں نے جو اچھا اور بہتر سمجھا اس کے اعتبار سے فیصلہ لیا۔ ہمیں بھی اسی طرح کی باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سامنے نفع اور فائدہ پہنچانے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے اس وقت، وہ ہم اختیار کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا، کوشش۔ اجتہاد مانے کوشش کرنا۔ کبھی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو آدمی ڈبل اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، اور کبھی کوشش میں ناکامی ہو جاتی ہے تو ایک اجر اس کو، کیونکہ اس نے کوشش کیا اس کو فائدہ پہنچانے کی، لیکن سیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ سامنے والے کے دماغ اور اس کی سوچ کو صحیح طریقے سے پرکھ نہیں سکا کہ کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر بیٹھے۔ لیکن کوشش تو اس کو کرنا ہے، جو کوشش بھی اس کو سمجھ میں آئے، جذبات سے ہٹ کر کے۔ جذبات کا مطلب اپنے نفس کی خواہشات کو سائیڈ میں کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں وہ تھوک دے تو کیا آئے گا؟ بھئی آپ سمجھا رہے ہیں اس کو اور اس نے کیا کیا، منہ پہ ایک چاٹا لگائے گی کہ نہیں؟ چاٹا ہی کیوں ہم لگائے؟ تھوکنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو نفسیاتی یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کاموں میں سے ایک کام انسان فوری طور پر اپنے آپ پر جو کنٹرول نہیں کرتا وہ اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر اپنے نفس کی خواہش کا اس میں دخل کم ہے تو اللہ کے فضل سے وہ انسان زیادہ موفق ہوتا ہے حق اور صحیح اور درست چیز کو پا لینے کا۔ آگے ہے سب سے آخری آیت کا ٹکڑا، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا۔ کیا معنی ہے صبر کے؟ ہیں؟ رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ ہیں؟
تکلیف جو ہے اگر دعوت کے میدان میں تکلیف آپ کو پہنچ گئی اس کو اللہ ممتاز، تکلیف آپ کو پہنچ گئی اس پر صبر کرنا ممتاز، صحیح۔ صبر کس چیز پہ؟ ایک تو مشائخ نے ذکر کیا کہ اگر دین کے راستے میں تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرنا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اس کو سمجھنے کے لیے وقت دینا، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے وقت دینا۔ اس کا صبر سے کیا تعلق؟ صبر کرنا تب کرنا۔ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، وہ خود ہی آپ کے لیے بڑا ایک جھٹکا ہے، ہماری بات نہیں مان رہا، سچ بولے باوجود نہیں مان رہا، صبر کرنا پڑے گا، شروع کا مجھے جھٹکا دے رہا ہے وہ۔ 110 وارڈ کا دے یا 220 یا اس سے بھی زیادہ، آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس پر صبر کرنا۔ دیکھیے صبر تین چیزوں کے اندر، تین چیزوں کے اندر، تین طرح کی چیزوں کے اندر، تین طرح کی چیزوں کے اندر کی جاتی ہے صبر، تین طرح کی چیزوں کے اندر کی جاتی ہے۔ ایک تو آپ نے ذکر ہی کر دیا، مصیبتوں پر صبر، یہ بات تو آ گئی۔ صبر کا اصلی معنی ہے حبس النفس، صبر کا جو لغوی معنی ہے حبس معنی جیل، حبس النفس، نفس کو روکنا، حبس، ہا با سین، کچھ ہے نہیں کہ میں لکھ دوں، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو روکنا۔ اب سوال ہے کہ نفس کو روکنا کن کن چیزوں میں؟ یہ کل تین ہیں۔ پہلی بات جس کا تذکرہ آ چکا ہے وہ کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر، کہ جو تکلیف، جو مشقت، جو مصیبت، جو دکھ ہمیں پہنچے، نفس کو کنٹرول کر لیں، جزا فضا نفس نہ کرے، لان تان نہ کرے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو انسان کنٹرول میں رکھ سکے، یہ صبر ہوگا۔ صبر کی ایک شکل ہو گئی حبس النفس، یعنی مصیبت اور دکھ اور تکلیف۔ آگے بڑھنے سے پہلے مصیبت دو طرف سے آتی ہے، مصیبتیں جو آتی ہیں وہ دو طرف سے آتی ہیں، یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں آرام سے۔ نمبر ایک، اپنے کام اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ایک آزمائش کی وجہ سے، ایک دوسرے کی کوتاہی کی وجہ سے۔ دو طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ایک انسان کے طرف سے، انسان کی طرف سے، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آپ نے صحیح کہا، بس اسی کو میں نے اور زیادہ واضح کر دیا ہے، ایک انسان کی طرف سے اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ انسان کی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک چانٹا آپ کو جڑ دیا، تو یہ دکھ کی بات ہے نا، کہ بغیر خطا اور قصور کے ایک انسان نے دکھ پہنچا دیا، یا مال چوری کر لیا، یا بے ایمانی کر لیا، یا اللہ نہ کرے جلا دیا، الی آخرہ۔ انسان کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت، انسان سبب بن رہا ہے۔ دوسرا آسمانی آفت ہے، مصیبتیں، بارش ہو گئی، بہت ساری چیزیں نقصان ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں نقصان ہو گیا، تو یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں مصیبتوں کی شکل میں ہیں۔ انسان کو صبر ہوتا ہے آسمانی مصیبتوں پر، صبر کر لیتا ہے، کس سے لڑنے جائے گا کہ کیوں اتنی بارش ہے، کس سے لڑنے جائے گا، تو اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ میرا اکیلے نہیں ہوا، ان کا بھی ہوا ہے، تو تھوڑا سا، تو تھوڑا اور بھی اس کو، ہاں
इत्मीनान और तसल्ली रहती है कि चलो हम अकेले नहीं हैं। और दूसरा जिस पर सब्र कम होता है, जब अपने जैसे किसी इंसान की तरफ से मुसीबत आती है, वहाँ सब्र नहीं होता। दरअसल ये बहुत मुश्किल तरीन मरहला रहता है जिस पर इंसान अगर कंट्रोल कर ले तो सब्र का सही मफ़हूम समझ लेगा। ये तो हो गया एक। दूसरा है अस्सब्र अला ताआ। ये अस्सब्र अलल अज़ा जो आपने पढ़ा है, ये हो गया मुसीबत पर सब्र, दुख और तकलीफ़ पर सब्र। और दावत के रास्ते में आम तौर पर जो तकलीफ़ें आती हैं वो अपने जैसे इंसानों ही की तरफ से ज़्यादा आती हैं। दूसरा है अस्सब्र अला ताआ, इताअत और नेकी के कामों पर सब्र। ये क्या है? हाँ, तबीयत नहीं चाहती कि वज़ू करें, या अगर गुस्ल की ज़रूरत हो गई है तो जा कर के गुस्ल करें। थोड़ा नफ्स पर ये चीज़ भारी होती है। कंबल से बाहर निकलना, या अगर रज़ाई का माहौल है तो रज़ाई के अंदर से बाहर निकलना और फिर जा कर के ठंडे ठंडे माहौल में वज़ू बनाना और फिर मस्जिद के लिए रवाना होना, तो ये थोड़ा सा नफ्स पर भारी होता है। या बरसात है, यहाँ तो माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे गांव वगैरह में आप देखेंगे कि रास्ते में कीचड़ है, ये है, तो तबीयत में नागवारी सी होती है कि आदमी नमाज के लिए जाए, आगे बढ़े। और बहुत सारी इस तरह के बहुत सारे मौके आते हैं नेकी के काम में इंसान को कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि उस काम पर अपने आप को कायम कर ले, उस काम पर अपने आप को कायम कर ले। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कामों का तज़किरा किया। इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह, यानी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि न चाहने के बावजूद भी मुकम्मल वज़ू करना, न चाहने के बावजूद भी तबीयत नहीं आमादा है फिर भी हम खूब सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर ले रहे हैं। इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह। दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कसरतुल खुता इल मसाजिद, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों के अंदर जाना और आना। तीसरी चीज़ आपने फरमाई इंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज अदा हुई और दूसरी नमाज की फ़िक्र ज़हन पर सवार है, इंतज़ार में वक्त उसका गुज़रता है, नमाज के इंतज़ार में। आपने क्या नाम दिया इन तीनों कामों का? इन तीनों कामों का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया वो काबिल गौर है। आपने फरमाया फ़ज़ालिकुमुर रिबात, रिबात राबा अलिफ ता, तो से तमंचा, तो से तमंचा। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, फ़ज़ालिकुमुर रिबात 3 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। रिबात के माने होते हैं अपने आप को किसी सरहद वाली जगह पर निगरानी के लिए, जैसे बॉर्डर होता है ना सरहद, वहाँ पर बहुत सारे फ़ौजियों की ड्यूटी और ज़िम्मेदारी होती है सरहद की निगरानी के लिए, वहाँ दिन और रात खड़े होकर के निगरानी करना। बहुत ऊंचा दर्जा और मकाम है ऐसे लोगों का जो सरहदों की निगरानी पर मामूर है, मुतय्यन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन नेकियों पर अपने आप को कायम करना और उस पर साबित रखना ऐसे है जैसे कि सरहद पर खड़े होकर के पहरा इंसान दे रहा हो, दिन और रात के औकात गुजार रहा हो। अस्सब्रु अला ताआ, नेकी के कामों पर सब्र करना, यानी उस पर जमे रहना, डट जाना, उस काम को अंजाम देने के लिए आदमी अपने नफ्स को आमादा कर ले और उस पर कायम हो जाए। तीसरा और आखिरी है अस्सब्र, अस्सब्र अनिल मासिया, अस्सब्र अनिल मासिया, नाफरमानी से, मासियत से सब्र करना, नाफरमानी और मासियत से सब्र करना। नाफरमानी यानी गुनाह का काम, गलती, गुनाह, छोटा गुनाह हो बड़ा हो, शिर्क हो, बिदात हो, कुफ्र हो, कबाइर हो, सगाइर हो, ये सब गुनाह के जो काम हैं इनसे सब्र करना, यानी उनके करीब न जाना। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, गंदे कामों के करीब न जाओ, उनसे दूर रहो।
تو ان سے دور رکھنے کے لیے اپنے نفس کو تیار رکھنا. طبیعت چاہے اس کام کی طرف لپکنے کی تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا, اس طرف جھانک کر نہ دیکھنا. تو یہ نافرمانی سے صبر ہے. کوئی مثال؟ ہاں شیخ پیچھے کوئی مثال الصبر عن المعصیہ کی؟ ہیں الصبر عن المعصیہ کی کوئی مثال؟ جیسے بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ, بہتر ہے, آپ تھوڑی مدد فرمائیں. جیسے میوزک سننا ہاں, طبیعت چاہتی ہے کہ لاؤ سنوں, خالی بیٹھا ہوں, لیکن جب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نافرمانی کا کام ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. وتواصوا بالصبر. یہ چند باتیں عن المعصیہ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اس پر قائم ہونا. اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں اس پر قائم ہو جانا. عن کے معنی اس سے دور ہونا. یہ فرق ہے دونوں. اعلیٰ کے معنی اس کام کو کرنا اور عن کے معنی اس کام سے دور ہونا. انل, ٹھیک ہے. اب آئیے دو باتیں پڑھ کر اور بات کو ختم کریں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہیں, یہ جو صورت ذکر ہوئی, لو ما انزل اللہ, اگر اللہ رب العالمین نازل نہ کرتا, اگر اللہ رب العالمین نازل نہ کرتا حجتاً علی خلقہ, اپنے بندوں پر, اپنی مخلوق پر بطور حجت اور دلیل کے کوئی بھی چیز, الا هذه السورہ, سوائے اس صورت کے, لکفتہم, تو بطور حجت اور دلیل کے یہ صورت ان سب کے لیے کافی ہوتی. اگر اللہ رب العالمین بطور حجت اس صورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں کرتا تو یہ صورت لوگوں کے لیے بطور حجت کے کافی اور شافی ہوتی. یہ حجت کیا ہے؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک آخرت میں سزا نہیں دیں گے جب تک دنیا میں ہمارا کوئی رسول, کوئی پیغمبر, کوئی نبی لوگوں میں جا کر یہ بتا نہ دے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ نیکی کا کام ہے, یہ برائی کا کام ہے. جب تک ان چیزوں کو ہمارا نبی اور رسول کلیئر اور واضح نہیں کر دے گا لوگوں کے سامنے, اور کلیئر ہو جانے کے بعد لوگ غلطیاں, برائیاں نہیں کریں گے اس وضاحت کے بعد, اس وقت تک اللہ عذاب ان کو نہیں دے گا. واضح کر دیا نبی اور رسول نے, پھر بھی ہم نے برائی کیا, یا نبی کے قائم مقام لوگوں نے واضح کر دیا پھر بھی لوگوں نے برائیاں کیا, تو اللہ عذاب دے سکتا ہے آخرت کے اندر. اس کا نام ہے حجت. اس کا کیا نام ہے؟ حجت. کہ نبی آ کر کے واضح کر دے, رسول آ کر کے واضح کر دے. کیا واضح کر دے؟ کہ یہ اچھا کام ہے, یہ برا کام ہے, یہ نیکی ہے اور یہ غلطی ہے, اس کام کو کرو, اس کام سے دور رہو. یہ کام اگر واضح کر دیا گیا تو حجت قائم ہو گئی, حجت قائم ہو گئی. اب آخرت میں اس بندے کو اس کے کیے کا پورا پورا حساب اس کا ہوگا, جزا اور سزا کے طور پر بدلہ دے گا اللہ رب العالمین, کیونکہ حجت قائم ہو چکی ہے. وہی حجت والی بات ہے کہ اگر بطور حجت کے کوئی چیز نازل کرنا ہوتا لوگوں کے لیے کہ یہ اچھا کام ہے, یہ برا کام ہے, لوگوں کے لیے واضح کرنا مقصود ہوتا, تو یہ صورت کافی تھی لوگوں کو اچھائیوں اور برائیوں کو کلیئر طور پر بیان کرنے کے لیے کہ اے لوگوں یہ کام کرو, اے لوگوں ان کاموں سے بچو. صرف اکیلی یہ صورت ان کاموں کے لیے کافی اور شافی ہوتی. کلیئر ہے نا حجت کا مطلب؟ اگر کوئی پوچھے حجت کا کیا مطلب کیا بتائیں گے؟ ہاں شیخ, حجت کا مطلب حجت کا مطلب سے بتائیے.
बच्चों के लिए बात वाज़ेह कर दें। मुमताज़। अब उसको और वाज़े कर दीजिए, बात को वाज़े कैसे वाज़े करना कि ये हाँ ये हक़ है, ये बातिल है, यानी लोगों के सामने क्लियर कर देना सच्चाई को कि ये सही है और ये क्लियर कर देना कि ये गलत, शिर्क हो, बिदात हो, छोटे बड़े गुनाह हो, क्लियर हो जाए, वाज़े हो जाए, और दूसरी तरफ का पहलू क्लियर हो जाए कि ये हक़ है, ये सही है, ये दुरुस्त। इसका क्या नाम है? तो ये सिर्फ अंबिया और रसूलों के लिए मामला था? हर इंसान के लिए मामला है। अगर हुज्जत उस इंसान पर कायम नहीं हुई है तो उसका अज़ाब नहीं होगा। बहुत अच्छा वो मिल गया, उज़र मिल गया हैं, बहुत अच्छा मिल गया। अब तो जो चाहे करे, जब तक कोई आकर के हुज्जत नहीं कायम करेगा, पूरी छुट्टी मिल गई काम करने की। अगर किसी के सामने क्लियर है तो क्लियर को और क्लियर करने के लिए किसी की ज़रूरत है नहीं। अगर क्लियर है किसी के सामने, वो किसी भी रास्ते से क्लियर हुआ हो, किसी भी रास्ते से क्लियर हुआ हो, अगर क्लियर हो गया किसी के सामने सही और गलत, हुज्जत कायम हो गया। वो जिस इंसान या जिस ज़रिए से, कभी खुद पढ़ करके हो गया, कभी किसी के समझाने से हो गया, कभी मिसाल के तौर पर इंसान किसी मुखालिफ शख्स के पास गया हुआ था, उसकी ज़ुबान से कोई चीज़ आई और उससे हमारा मामला पूरे तौर पर क्लियर होकर के आ गया। जिस रास्ते से भी क्लियर हो गया हो, हुज्जत कायम हो चुकी है, चाहे हम उसको तस्लीम करें कि यह हुज्जत हुई है या तस्लीम, हुज्जत कायम हो चुकी है। वाज़ेह है शेख? हुज्जत का मतलब वाज़ेह हो गया? हर एक से सवाल है, बहुत बुनियादी चीज़ है हुज्जत का कायम होना। हुज्जत कायम होना यानी मसाइल की वजाहत सही और गलत के एतबार से, मसाइल की वजाहत सही और गलत के एतबार से। जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान उस पर सादिक़ नहीं होगा, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअथ रसूला। रसूल आए या रसूल की तालीमात किसी भी रास्ते से पहुँचें, क्लियर हो जाए। एक बात यहाँ पर गलत फहमी को दूर करने के लिए कि हम बैठेंगे ही नहीं ऐसी जगहों पर जहाँ क्लियर होता हो, जाएंगे ही नहीं। हम जानते हैं कि वहाँ जाएंगे तो समझाएंगे, लोग बताएंगे और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, जाएंगे ही नहीं। अगर इंसान किसी काम को कोशिश करके क्लियर कर सकता है और वो कोशिश नहीं करता, उसकी पकड़ होगी, ये कोताही है। हमारे बस में है टेलीफोन करना, हमारे बस में है किसी से पूछना, किसी से समझना। अब जैसे एक जहर आ गया हमारे घर के अंदर, हमें नहीं मालूम कि इस डब्बे में है, किस डब्बे में, और एक जैसी चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे? कोशिश करते हैं ना जांचने पर। ऐसा ना हो कि वो किसी के खाने के अंदर, किसी प्लेट, किसी चीज़ के अंदर चला जाए और लोगों को नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही इंसान कोशिश करता है, अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं करता। उसके बावजूद चीज़ें क्लियर और वाज़ेह नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देगा। यानी किसी काम की वजाहत में, किसी मामले की वजाहत में इंसान की अपनी कोताही नहीं है, उसने हर वो ज़रिया और सबब इस्तेमाल कर लिया जिसको इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ें वाज़ेह हो सकती हैं। जो उसके अपने पहुंच और दायरे इख्तियार में है, उसमें कोई कोताही नहीं किया, तो वो इंसान माज़ूर है। सब कुछ करने के बाद भी वाज़ेह नहीं हुआ तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ माज़ूर होगा। लेकिन कर सकता है, नहीं किया तो माज़ूर नहीं होगा। भाई हम नहीं जानते थे, क्या करें, क्लियर नहीं हुआ हमारे सामने, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो क्लियर करने के लिए कोशिशें भी नहीं की तो माज़ूर नहीं होगा। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये बात ज़रूरी थी। क़ाल अल-बुख़ारी रहमहुल्लाह ताला, आगे इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बाबुन, बाब है अल-इल्मु क़ब्ल अल-क़ौल वल अमल,
इल्म हासिल करना गुफ्तगू बातचीत और अमल से पहले, गुफ्तगू बातचीत और अमल से पहले उसका सीखना ज़रूरी है, क्योंकि दिल के अंदर की जो बातें हैं जब तक वो ज़ुबान पर ना आ जाएं और अमल की शक्ल न इख्तियार कर लें वो माफ़ है। इन्नल्लाह तजावज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया है अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम। अल्लाह ने माफ़ कर दिया है दिल के अंदर आने वाले ख़यालात को, जो भी बातें दिल के अंदर आती हैं उन्हें अल्लाह माफ़ कर देता है। कब तक के लिए माफ़ करता है? जब तक कि वो चीज़ ज़ुबान पर ना ले आए इंसान, और जब तक कि उसको अमली जामा न पहनाए। तो ज़ुबान पर लाने का माना ये है कि अब इंसान ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है, इंसान ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमल में लाने का माना यह है कि इख्तियार करने ना करने का जो था उसने अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर लिया है, अब उसकी पकड़ होगी। लेकिन जब तक ज़ुबान पर ना आए, अमल में ना आए, उस वक्त तक अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ज़ुबान पर लाने से पहले और अमल में लाने से पहले उसका सीखना ज़रूरी है, जान लेना ज़रूरी है कि है क्या चीज़, ज़ुबान पर लाएं या ना लाएं, पहले हम समझ लें उस चीज़ को। इसको करें ना करें पहले हम सीख लें, सही चीज़ है तो करें, सही चीज़ नहीं है तो ना करें। और इसकी दलील आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान नक़ल करते हैं मुअल्लिफ़, फ़अलम, जान लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जान लो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। ये जानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। जान लो, अपने रब को पहचान लो। तो जब तक इंसान उस चीज़ को जान ना ले उसको अमली मैदान में ना लाए। इसीलिए कहा वस्तग़फिर लिज़ंबिका, ये अमल है कि अपने गुनाहों की माफ़ी किससे माफ़ी मांगेंगे? जिसको माबूद माना है, माफ़ी भी उसी से मांगेगा। लेकिन पहले उसको जान ले, उसको पहचान ले, अपने रब के हुकूक़ को समझ ले, और फिर उसके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी का मामला आगे बढ़ाए। इसी पर आज की गुफ्तगू को ख़त्म किया जाता है।